أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبل کا اے محمد رسول اللہ آپ سے پہلے الخلد باقی رہنا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو باقی رہے، آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے آپ نے یہ چیز نہیں رکھی۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں پھر ان کے اوپر موت آئی ہے، دنیا سے انہوں نے پردہ کیا ہے اور آپ بھی دنیا سے جائیں گے۔ اَفَإِن مِتَّ، آپ جب جائیں گے دنیا سے، موت آپ پر آئے گی تو فَهُمُ الْخَالِدُونَ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ مشرک اور کافر لوگ زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کافر لوگ اور مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب تھک کے مذاق کر کر کے تو کہنے لگے کہ محمد تجھ پر موت آ جائے، بد دعا دینے لگے۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ پر موت تو آئے گی، اگر محمد رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم لوگ ہمیشہ زندہ رہو گے؟ تم نے بھی تو مرنا ہے نا، تم نے تو باقی نہیں رہنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ میری زندگی سے تنگ ہیں اور میرے لیے بد دعا کرتے ہیں موت کی، تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے نا، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے آنکھ بند کرنی ہے۔ فرمایا ہمارا جو قانون اور دستور ہے وہ یہی ہے کہ ہر جاندار جس نے سانس لی ہے دنیا کے اندر، ہر انسان اس کے اوپر کیا آئے گی؟ موت آئے گی، موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے۔ فرمایا کل نفس، ہر ایک ذی روح، یا آپ کہیں ہر ایک جاندار، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھے گا، اس نے موت کو چکھنا ہے۔ ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر آنکھ کھولی ہو، موت اس کے اوپر آئے گی، موت اس پر آئے گی۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں وہ کیا ہے؟ فوت ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ باتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں حضرت خضر موجود ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا۔ دوسری یہاں سے ذائقۃ الموت، یعنی موت کی کچھ نہ کچھ تکلیف اس نے لازمی چکھنی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم مبتلا کریں گے تمہیں، بالشر، شر کے ساتھ، والخیر، اور خیر کے ساتھ، فتنةً، آزمائش۔ ہر ایک کو ہم نے آزمانا ہے، اللہ کا قاعدہ ہے، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ پریشانیوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ جیسے پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، غربت ہے یا حادثات ہیں اس کے ساتھ، غرض کوئی بھی پریشانی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش میں، یعنی یہ اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہا، یہ کچھ ایسے کلمات تو اللہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ بھی آزمائش میں ہے۔ اور خیر میں کیسی آزمائش ہے؟ مال دیے، دولت، اولاد، ساری چیزیں اللہ نے دے دی ہیں، اب اللہ آزمانا چاہتے ہیں آیا یہ شکر کر رہا ہے کہ نہیں، اس مال کو خرچ میرے مطابق، میرے کہنے کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو وہ کیا ہے؟ وبال جان ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ جو دنیا ہے، خیر بھی آئیں گے آپ کے پاس، شر بھی آئیں گی آپ کے پاس، لیکن وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹنا تمہارا ہماری طرف، آؤ گے ہمارے پاس، حساب ہمیں دینا پڑے گا، اور کہیں آپ نے جانا نہیں۔ وَإِذَا رَآكَ، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو، الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ، وہ نہیں بناتے آپ کا، إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاق۔ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ میں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جدھر بھی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے تھے، دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق تو
کم درجے کا تھا، لیکن زیادہ جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ مذاق اڑا کر کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی، کیا یہ محمد ہے؟ یذکر آلہتکم، جو یاد کرتے ہیں تمہارے معبودوں کو۔ کیا مطلب کہ تمہارے بتوں کا یہ مذاق اڑاتا ہے، تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے یہ محمد۔ احاذ الذی، کیا یہ ہے؟ یہ مذاق کے طور پر کہا کہتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مذاق اڑانے کی غرض سے، کیا یہ ہے یہ جو کام کرے گا؟ تو اب وہ سارے مشرکین اکٹھے ہو کر کہتے تھے احاذ الذی، کیا یہ محمد ہے نعوذ باللہ، یذکر آلہتکم، جو مذاق اڑاتا ہے تمہارے معبودوں کا، برا بھلا کہتا ہے تمہارے معبودوں کو۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ، حال یہ کہ اللہ کے ذکر سے ہم کافرون، وہ مشرک لوگ انکاری تھے، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اللہ کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ خلق الانسان، پیدا کیا گیا ہے انسان کو، من عجل، جلد باز۔ انسان کے اندر اور ساری جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک جلد بازی کا مادہ بھی انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ انسان چاہتا ہے اچھائی مل رہی ہے جلدی جلدی مل رہی ہے، برائی مل رہی ہے اس کے اندر بھی جلد بازی کرتا ہے۔ یہ انسان کے خمیر کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ سأریکم، عن قریب دکھلائی جائیں گی تمہیں، آیاتی، میری نشانیاں، فلا تستعجلون، بس جلدی مت کرو، جلدی مت کرو۔ سب سے بڑی نشانی جو دکھلائی گئی قرآن کریم، اس کے علاوہ کتنی نشانیاں دکھلائی گئی۔ وہ خبیث ملعون ابو جہل ہاتھ کے اندر کنکر پکڑے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑی نشانی اسے اور کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد حق ہے تو آسمان سے پتھر برسیں گے تب یہاں مانیں گے۔ انہیں بدبختوں کو اتنا پتہ نہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا۔ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنا عذاب ہماری طرف بھیج دے، اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیاں تم لوگ جلدی دیکھ لو گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مشرک اور کافر، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ؟ محمد کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی قیامت؟ لے کر آؤ نا قیامت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ان کی بات کے اوپر اللہ قیامت تو نہیں لے کر آئے گا نا، اللہ نے تو قیامت تک انسانوں کو پورا کرنا ہے، جو اس نے قیامت کا وقت لکھا ہوا ہے تب قیامت آئے گی، ان کے کہنے سے تو قیامت نہیں آتی۔ لو یعلم الذین، اگر جانتے، الذین کفروا، کافر لوگ، حین، جس وقت، لا یکفون، وہ روک نہیں سکیں گے، عن وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پیٹھ سے آگ کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اگر کاش کہ یہ لوگ جان لیتے اس دن کو جس دن یہ لوگ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، اپنی پشتوں سے، اپنی پیٹھوں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، یہ نہیں جانتے اس دن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ بل تأتیہم، بلکہ آئے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً، اچانک، فتبہتہم، وہ حیران رہ جائیں۔ یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر، قیامت جب آئے گی اور اونٹنیاں اور جانور جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، دودھ پلاتے پلاتے ہی اپنے پاؤں تلے رون دیں گی، پتہ نہیں چلے گا، فوراً قیامت آ جائے گی، وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا، سوچ کے اندر بھی نہیں ہوگا، بیک وقت اچانک قیامت برپا ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون ردھا، وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس قیامت کو واپس لوٹانے کی، کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگا کہ قیامت واپس چلی جائے، آ گئی بس تو بس آ گئی، واپس اس نے جانا نہیں۔ ولا هم ینظرون، اور مہلت بھی نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر تو مہلت ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، آنکھیں بند ہونے تک ہر ایک کے لیے مہلت ہے۔ مشرک کافر بھی کلمہ پڑھ لے گا مرنے سے پہلے پہلے، اللہ بخشنے والی ذات، آنکھیں بند ہو گئی، اس کے بعد کوئی کسی قسم کی مہلت نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور پختہ بات ہے اڑایا گیا مذاق، برسول، کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے کتنے انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے،
ہر ایک کو گالیاں دی گئی ہیں، مذاق اڑایا گیا ہے ہر ایک نبی کا۔ فحاقا بس گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو سخروا منہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون اسی عذاب کے ساتھ جس عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین یا محمد رسول اللہ سے پہلے امتیں جو آئی ہیں اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، یا یعنی عذاب کو لے آؤ، تو جس عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب کے ساتھ ان کو گھیر لیا گیا۔